وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. کیا اللہ اپنے بندہ مقرب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ اس کے قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. اور جسے اللہ ہدایت سے نواز دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 38 سے آج کا سبق ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. ضرور وہ کہیں گے، یعنی اس کا لفظی معنی یوں بنتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان سے کہیے کہ بھئی یہ بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جو تم پکارتے ہو، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کر لیا، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ مجھ سے یہ تکلیف ہٹا لیں گی؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اس نے میرے بارے میں کسی رحمت کا فیصلہ کر لیا، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا ہے کوئی روکنے والا اس کی رحمت کو مجھ سے؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. اہم آیت ہے سامعین کرام، اور اس میں وہی مضمون ہے جو گزشتہ آیات سے پیوستہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے.
اور مومن کا پورا اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ سبق تھا۔ آج جو یعنی وَيُخَوِّفُ، دیکھیں مضمون تھوڑا سا میں آپ کو ربط دیتا ہوں، يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آج کا سبق جو ہے اسی بات کا جواب ہے، ایک قسم کا جواب ہے۔ گزشتہ آیت میں تو الزامی جواب تھا، اور آج جو ہے وہ تحقیقی جواب ہے، اور ان سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یعنی اصل مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ تمام فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر منظور نہ ہو تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے سامعین کرام، یہ رکھنا چاہیے، اگرچہ ہمارا ایمان یقین اس بات پر نہیں ہے۔ واضح طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو ملک میں ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے پیسے کے پیچھے، رشوت ہے، کرپشن ہے، حرام خوری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حرام خوری سے اپنے مال کو بڑھا لیں گے یا یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا دے گی۔ حقیقت میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ مال حرام جو ہے وہ تو صاف صاف آگ ہے، آگ۔ قرآن میں بھی اس کو آگ کہا گیا ہے قرآن میں، انما یأکلون فی بطونہم نارا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون من بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں۔ اور یتیم ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کوئی بھی ہو گیا، مطلب مال اگر ناجائز طریقے سے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ایک لقمہ حرام کا ہو تو آپ کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، پھر جو لقمہ حرام ہو اس کی دعائیں بھی نہیں مقبول ہوتی۔ یہ یعنی حدیث میں اس کی کافی تشریح ہے، لیکن میں مطلب یہ آج کے سبق کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر ایسا کسی کا عقیدہ ہے تو ان سے کیا عقیدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں بعض لوگ اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں مشرکوں سے۔ یقیناً ابتدائی طور پہ تو جن حالات میں یہ نازل ہو رہی تھی یہ تو مشرکوں سے خطاب ہے، لیکن کیا کہیے کہ وہی مشرکانہ صفات اب ہم نے اپنا لی ہیں۔ کیا کہیے کہ اللہ پہ ہم نے بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہیے کہ حرام پر ہمارا اعتماد بڑھ چکا ہے اور حرام پر وہ ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ کسی کے پاس کم پیسوں میں یعنی کم وقت میں زیادہ پیسے کوئی شخص کما لے نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو اس نے حرام سے کمایا ہوگا، حلال میں اتنا منافع یا پیسے کہاں جمع کر سکتا ہے۔ سنا ہے کبھی آپ نے؟ میں نے تو سنا ہے، یعنی ایک سے نہیں، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں سے، کہ بھئی حرام میں تو اتنی وہ نہیں ہے، نہ بچت ہے نہ اس میں وہ ہے، اور وہ کہتے ہیں حرام کا تو حلال کا تو بس یعنی تھوڑا سا منافع ہی جائز ہے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ آپ 1 روپے کی چیز 1 لاکھ روپے میں بیچ سکتے ہیں اگر وہ مارکیٹ کا ریٹ ہو، یعنی آپ نے 1 روپے میں اگر وہ چیز 1 روپے میں خریدی ہے آپ نے، اگر مارکیٹ میں 1 لاکھ کی بک رہی ہے تو آپ 1 لاکھ کی بیچ دیں، تو یہ کتنے % منافع ہو گیا، اور وہ حلال ہے 1 لاکھ آپ کا لینا۔ بہرحال یہ تو خیر ہم تو مسائل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تو اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے یہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ پہ اعتماد نہیں رکھتے، ان سے ایک سوال ہے تحقیقی کہ بھئی ایک سوال پہلے آپ یہ پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ یعنی اس بات پہ تو سب کا یقین ہے، یہ بات مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور یہ جو جملہ ہے یہ پوچھا بھی مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن کیا کہیے کہ وہ سارے حالات و واقعات اب ہمارے اوپر صحیح بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا یہ دور جاہلیت ہے اور مشرکانہ رویے ہم نے اختیار کر لی ہیں،
تو لیکن پھر یہ سوال ہم سے ہے. آج ہم سے کوئی اگر یہ پوچھے کہ بھئی زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، لیقولن اللہ، ہم ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. یعنی اس بات پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں. اب دیکھیں میں تھوڑی سی دیر کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ کا اگر یہ یقین ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی آپ مانتے ہیں، ماننا چاہیے آپ کو. مٹی سے اس نے کیا کیا بنا دیا آپ کے لیے. سبزیوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ گاجر ہے، یہ مولی ہے، یہ پیاز ہے، یہ آلو ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ سبز مرچ ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ بینگن ہے، یہ شلجم ہے، یہ گوبھی ہے، یہ پھول گوبھی ہے. کوئی آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی کارخانہ ایسا قیامت تک بنا سکتے ہیں کہ ایک طرف سے مٹی ڈالیں اور دوسری طرف سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس قانون قدرت کے تابع ہو کے اگر کوئی چیز نکالیں گے تو وہ تو آپ پیدا کر لیں گے، لیکن اپنی مرضی سے کچھ آپ بنا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حکم دیا ہے کہ بھئی تم یہ چیزیں پیدا کرو، اور یہ انسان اگر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تخم وغیرہ میں، ٹھیک ہے، تم اس کے حساب سے چلو. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا زمین سے پیداوار کا، اور یہ سائنس تو اسی کا نام ہے کہ آپ وہ قانون معلوم کر لیں تو پھر بہتری آ سکتی ہے آپ کی زراعت میں. اسی طرح پھل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بھی اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، تمام طاقت اللہ کے پاس. وَإِلَيْكَ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز اس کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج بھی ایسا کرام اس میں ہے نا سورہ ملک کے آخر میں، قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ تعالیٰ اگر یہ پانی کے سوتے خشک کر دے، زمین میں خشک ہو جائے، نیچے چلا جائے، کون تمہیں وہ میٹھا پانی لا کے دے گا؟ تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اب بھی ہم یہ مانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب ہماری ربوبیت کر رہا ہے، اور مجھے ماں کے پیٹ میں اس نے 9 مہینے تک پالا اور اس کو مجھے غذا دیتا رہا اور میری صورت گری کی، اور مجھے ماں کے پیٹ سے نکال دیا باہر، اور اب وہ میری پیدائش سے پہلے اس نے میری غذا کا انتظام کیا تھا، ماں کا دودھ مجھے میسر تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم یہ سوچیں تو اس وقت بھی اختیار کل کی مالک ایک ہی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ. اب بات یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے، یہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے متعلق کوئی فیصلہ کر لے، یا یعنی اس کا دیوالیہ نکال دے. ایک امیر آدمی ہے، اس کا دیوالیہ نکل جائے، بہت مالدار ہے، کل بہت غریب ہو جائے، مانگنے لگے، بہت حسین ہے اور اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے، مانند پڑ جائے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ یعنی تمام فائدہ، اگر فائدہ کسی کو پہنچانا چاہے سامعین کرام، تو آپ دیکھیں کس کس طریقے سے ایک آدمی کے نصیب میں جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ رزق کی تقسیم تو پہلے سے ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ کس مرحلے پہ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا مال دے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ مقرر کر دیا ہے، کوئی اس فائدے سے اس کو روک نہیں سکتا. کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے تو، یا یہاں یعنی وہ ہے بدرن کا لفظ، کوئی تکلیف، تو کوئی آپ سے وہ تکلیف ہٹا نہیں سکتا. یہ تو ابھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے سامعین کرام. تھوڑا سا ہم سوچیں گے تو اصل اسباب کام نہیں آتے، اللہ کام آتا ہے. مشکل میں اسباب کام نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کام آتا ہے. ہاں، پھر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے وہ کام. آپ میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوں گے، یہ ایران میں آج کل جو حکومت ہے، اس سے پہلے ایک لادینی حکومت تھی.
شہنشاہ ایران اس کا نام تھا۔ اب وہ جو ہے ایک ملا نے آ کے اس کی حکومت کا تختہ دھڑن کر دیا۔ اب اس کو وہ کہتے ہیں نا 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، اس کو اپنے ملک میں دفن ہونا، کوئی ملک اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہنشاہ ایران یہ ایک نام تھا، اور اس کے پاس جتنے وسائل تھے، جتنی دولت تھی، وہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن شہنشاہ وہ اپنے آپ کو کہلواتا تھا، تو یقیناً خزانے ہوں گے اس کے پاس، لیکن وہ کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اور یہ مثالیں بھری پڑی ہیں صاحب کرام، تاریخ میں آپ دیکھ لیں، ایسے لوگوں سے مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آج وزیر اعظم ہے، کل معزول ہو کے تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑی سی آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اور یہ سوچنا سمجھنا اس لیے ہے کہ دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہے۔ اس قرآن کو اگر محض ایک کتاب کے طور پہ پڑھیں گے تو پھر تو اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، سامنے کریں، قرآن کی ہر آیت میں نصیحت ہے میرے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور ہمیں دعوت بھی دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ خاص طور پہ یہ ساری آیات یہ ہمارے لیے، ہمیں اپنے طور پہ، اصل میں ان مرض کا شکار جو ہے، امراض بد کا شکار ہم خود ہو چکے ہیں صاحب کرام۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ وہ یہ شرک کے جراثیم ہم میں موجود ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ آپ دیکھیں ہمیں کیا امید ہے خدا سے، اپنے رب پہ کیا امید ہے؟ ہم تو بس کہتے ہیں یار یہ میرا کچھ جمع کرایا پیسہ ہے، یہ رکھا رہے گا، یہ میرے کام آئے گا، اور اس پہ آپ کا یعنی بعض لوگوں کے پاس کوئی جمع شدہ رقم ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے نسبت اللہ کے۔ یہ میں آپ کے ظاہر ہے میرے پاس بھی ایک وہ ہے، ایک دل ہے، اپنے دل سے یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ غیر اللہ پہ زیادہ ہمیں بھروسہ ہے بنسبت اللہ کے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے بظاہر تو مشرکوں کے لیے ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مشرکانہ جراثیم اگر آپ دیکھیں تو ہم میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے سوا اور ہستیوں سے ہم نے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں، اور ہستیوں سے پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ بہرحال وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ پوچھیں ان سے کہ بھئی یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، اب اس جواب کی بنیاد پہ آپ پوچھیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بھلا بتاؤ کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یا ان سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو اللہ ان ارادنی اللہ، اگر اللہ چاہے بدرن، میرے بارے میں کوئی تکلیف، حل ہن کاشفات، نہیں میرے بارے میں نہیں ہے، بدرن کوئی تکلیف، حل ہن کاشفات درہی، کیا ہے ان میں سے کوئی جو یہ تکلیف ہٹا دے، او ارادنی برحمت، یا اس نے ارادہ کر لیا کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت، کیا ہے کوئی کہ اس کی رحمت کو روک لے۔ قل حسبی اللہ، اب یہ اصل مضمون ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ مضمون وہاں سے ملتا ہے آیت نمبر 36 سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہاں کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں عمل کرتا ہوں، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون،
جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا. من یأتیہ عذاب من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر واقع ہوتا ہے دائمی عذاب. عذاب مقیم، دائمی عذاب. تو سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. کیا مطلب؟ ایک قسم کا یہ ترک تعلق ہے کہ تم، جیسا کہ وہ سورہ کافرون میں ہم نے پڑھا تھا نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. تقریباً اسی قسم کی یہ آیت ہے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم. یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اے لوگو، اب میں کافر اور مشرک کا لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو اس آیت کے مفہوم سے جدا نہ کر. اے لوگو جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جن کا غیر اللہ پہ اعتماد و بھروسہ ہے، تم عمل کرو اپنی جگہ. یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ تم، یعنی اپنے نظریے کے مطابق تم زندگی گزارتے رہو. میں بھی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، لیکن فسوف تعلم، جلد تمہیں لگ بتا جائے گا. من یأتیہ عذاب یخزیہ، وہ ذلیل کر دینے والا عذاب کس پہ آئے گا. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور دائمی عذاب کس پر ثابت ہوگا، جائز ہو جائے گا. یحل حلال ہو جائے گا، یا کس پہ حلال ہوگا، دائمی عذاب. اس میں تھوڑا سا غور کرنے کا مضمون یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام آیات گزری ہیں نا سامعین کرام، اس میں مشرکوں کا لفظ نہیں ہے. مشرکانہ صفات رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، مشرکانہ روش رکھنے والوں سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کے نظریات اور ان کے عقائد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کا ابطال ہو رہا ہے، اس کو باطل قرار دیا جا رہا ہے دلائل کے ذریعے. تو آخری جو ہے وہ الفاظ کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ عمل کرو، یعنی اب ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تم عمل کرو اپنی عقائد کے مطابق. اعملوا علی مکانتکم انی عامل، میں اپنے عقائد کے مطابق عمل کرتا رہوں گا. اب جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس پہ وارد ہوتا ہے. اور یقیناً سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ وارد ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں. اس پہ آپ سوچیں، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم. میں کہتا ہوں کہ بھئی یہود اور نصارہ جو مغضوب علیہ قوم ہے اور گمراہ قوم ہے، ان کا جوتا ہے اور ہمارے سر پہ ہے. اس وقت مسلمان غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہیں سامنے کرام. تو مغلوب قوم تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغلوب کر دیا آپ کے اعمال کی وجہ سے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو غالب ہیں یا ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. یہ تو ادھر ہندو کا جوتا ہے ہمارے سر پہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کس تکلیف میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. آزاد کشمیر، وہ مقبوضہ کشمیر کے اور ہندوستان کے اپنے مسلمان سامنے کرام. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور عذاب، اب یہ ہے نا کہ عذاب مقیم کا اگر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ عذاب مقیم، ہم تو عذاب مقیم میں نہیں مبتلا ہوں گے، دائمی عذاب تو نہیں ہوگا، ہم پہ تو چند دنوں کا عذاب ہوگا اور چند غوطے لگا لیں گے دوزخ میں اور پھر چلے جائیں گے. یہی بات جو تھی یہ تو یہود و نصارہ بھی کہتے تھے. ایک تو وہ اپنے آپ کو ہماری طرح جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے. لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، کہتے تھے جنت میں یہودی اور نصرانی کے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لے آؤ. ہاں، مومن، جنت متقی کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے،
لیکن آیا آپ میں وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یقیناً جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے سامنے کرام، لیکن دیکھا یہ جائے گا، آپ یہ خود دیکھ لیں کہ آپ متقی ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر دائمی عذاب ہے، کیونکہ عذاب یہ جو دوزخ تیار کی گئی ہے اعدت ناشکروں کے لیے ہے، فاسقین کے لیے ہے، مجرمین کے لیے ہے۔ اب وہ ساری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں تو کیا کریں ہم؟ تو بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے اور سوچنا چاہیے اس پہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب، چلیں یہ پھر بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولا اچھا آیت نمبر 38 ہے نا، بولا ان سألتہم، تلاوت کیجیے۔ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ علیہ یتوکل المتوکلون قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے بھائی بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کسی تکلیف کا، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا حل ہننا، کیا وہ سب اس کا ضرر دور کر سکتے ہیں؟ ان ارادنی اللہ، اگر چاہے میرے لیے اللہ، بدرن کوئی ضرر، حل ہن کاشفات درہی، کیا وہ سب، حل ہننا، کیا وہ سب اس کا ضرر دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا وہ چاہے میرے لیے کوئی رحمت، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیں اللہ کافی ہے میرے لیے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرما دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، یعنی اپنے عقائد کے مطابق تم زندگی گزارتے رہو اور میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ، کون ہے وہ جس پر آتا ہے، عذاب یخزیہ، رسوا کر دینے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اتر آتا ہے اس پر عذاب دائمی۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. And if you ask them who created the heavens and the earth, they would say, God. Say, have you seen those you pray to instead of God? If God willed any harm for me, can they lift his harm? And if he willed a blessing for me, can they hold back his mercy? Say, God suffices for me. On him the reliant rely. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. Say, O my people, work according to your ability, and so will I. Then you will know. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Who will receive a humiliating punishment, and on whom will fall a lasting torment. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।